بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے انسان کی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے ہیں۔ انسان کو علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو دین کے کاموں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر سیکھنا چاہیے۔ اکثر عورتیں طہارت کے بارے میں علم نہیں رکھتی اور نہ ہی جانتی ہیں کہ ان پر کب غسل واجب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ عبادات بھی ناپاکی کی حالت میں ہی صرف وضو کر کے ہی کر لیتی ہیں، جس وجہ سے وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ حاصل کرتی ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، انصار کی خواتین بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہیں۔ یہ حیا اور دین کا علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہر مسئلہ کو بلا جھجک پوچھ لیتی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھلائی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ان کی خود کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کو حق کی بات پوچھتے وقت شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ غلط کام کر کے گناہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی غلطی کو درست کر کے گناہ سے محفوظ رہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے، تو نبی کریم نے فرمایا وہ غسل کرے۔ پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر عورت بھی نیند کی حالت میں ایسا ہی پائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں کی ہی طرح ہیں۔ اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ام سلیم نامی عورت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات کو دریافت کرنے پر نہیں شرماتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے پیش ہوئی ہوں کہ جب کسی بھی عورت کو احتلام ہو جاتا ہے تو عورت پر غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور کریم نے مسئلہ بتایا کہ جب کوئی بھی عورت اپنے کپڑوں کو گیلا محسوس کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرم محسوس کی اور سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچے اپنی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہاں مزاج کا فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتوں کو لکوریا کی بیماری ہوتی ہے، وہ اس بہاؤ کو احتلام کے ساتھ نہ جوڑے۔ جب عورت صبح اٹھے تو اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو احتلام ہوا ہے تو اس پر تب غسل واجب ہے۔ عورت پر اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، ورنہ اس کا غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ نسائی کی حدیث نمبر 198 ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جسے نیند میں احتلام ہو جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی دیکھے تو ضرور غسل کرے۔ اکثر عورتوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ غسل کرتے وقت بال کھولنے چاہیے یا نہیں، یعنی پانی بالوں کی جڑوں تک جانا لازمی ہے یا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت کے لیے مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے اور انہیں اچھی طرح دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، لیکن عورتوں کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے، اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ صرف غسل جنابت کے لیے ہے، جبکہ غسل حیض کے لیے پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا اور عورتوں کا بالوں کا کھولنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو کر استنجا کیا جائے، پھر جسم کے کسی بھی حصے میں گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ پھر غسل کرنے والے کو چاہیے کہ سارے جسم پر اس طرح سے پانی ڈالے، 3 بار ڈالے۔ سب سے پہلے سر پر دائیں کندھے، پھر بائیں کندھے،
फिर जिस्म पर पानी डालकर जिस्म को मल मल कर धोया जाए। गुस्ल में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले कुली करना, नाक में पानी डालना और तीसरा पूरे जिस्म पर पानी डालकर अच्छी तरह से मल मल कर धोए। गुस्ल करने वाले के जिस्म का कोई भी बाल खुश्क ना रहे। अगर इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई बाल खुश्क रह जाए तो उसका गुस्ल जायज़ नहीं होगा। नाक और कान की लूह तक पानी लेकर जाना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुस्ल करने वाले की उंगली में कोई अंगूठी हो या कोई छल्ला वगैरह तो उसको उतार लेना बेहतर है। अगर वो बहुत ही तंग हो तो उसका घुमा कर उसकी जगह पर भी पानी साफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। कुछ औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं जिसकी वजह से नाखून की जगह पानी से महरूम रह जाती है। ऐसी सूरत में औरत को पॉलिश उतार कर इसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए। कभी कभी औरतें के आटे गूंदने की वजह से उनके नाखूनों में आटा रह जाता है। औरतों को चाहिए कि इसको निकाल कर अच्छे तरीके से नाखूनों के अंदर से भी पानी डाल लेना चाहिए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। गुस्ल करते वक्त जिस्म के हर हिस्से का तर होना बहुत ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दीन की बातों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।